بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ ہمارا آج کا سبق ہے دیانتداری۔ آپ کی کتاب میں معاشرتی ذمہ داریاں کے عنوان سے ایک ذیلی عنوان ہے محاسن اخلاق، اور محاسن اخلاق میں سب سے پہلے جس موضوع پر بات کی گئی ہے وہ ہے دیانتداری۔ محاسن کا مطلب ہے خوبیاں۔ محاسن جمع ہے حسن کی۔ حسن کا مطلب ہے خوبی، اور محاسن اس کی جمع ہے۔ محاسن اخلاق کا مطلب ہوا اخلاقی خوبیاں، اخلاق کی اچھی باتیں۔ اسلام انسانی معاشرے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اخلاق حسنہ کو بڑی اہمیت دی ہے، اور مسلمانوں کے لیے اخلاقی قدروں کی پاسداری کو مذہبی فریضہ قرار دیا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، دین اسلام کے مطابق معاشرے میں رہنے والے افراد کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، اور ان تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے پر متعدد حقوق ہوتے ہیں۔ جب حقوق ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ ان معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی معاشرے میں رہنے والے ہر شخص کے لیے ایک جیسی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ اس اہمیت کے لحاظ سے لوگوں کے کردار اور معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: محاسن اخلاق اور رذائل اخلاق۔ محاسن کا معنی ہوا خوبیاں، تو محاسن اخلاق کا مطلب ہوا اخلاقی خوبیاں، کردار کی خوبیاں، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خوبیاں، اچھا انداز۔ اور رذائل اخلاق کا مطلب ہوا اخلاق کی خرابیاں۔ محاسن اخلاق ایسی ذمہ داریاں ہیں جن کو اپنانا نہایت اہم معاشرتی تقاضا ہے، جبکہ رذائل اخلاق وہ ہیں جن سے بچنا اور جن کو ترک کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ محاسن اخلاق کو اپنانا اور رذائل اخلاق سے بچنا یہ ہر مسلمان کے دینی فرائض میں شامل ہے۔ آپ کی کتاب میں محاسن اخلاق کے لحاظ سے پہلی ذمہ داری جس پر بحث کی گئی ہے وہ ہے دیانتداری۔ معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے دیانت ایک بنیادی شرط ہے۔ یہ بات میں آپ کی کتاب سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، تو میں اس کی وضاحت بعد میں کرتا ہوں انشاءاللہ، جب تھوڑا سا یہاں سے سمجھا لوں آپ کو۔ جس معاشرے سے دیانتداری ختم ہو جائے، وہاں کاروباری معاملات سے لے کر گھریلو تعلقات تک ہر جگہ ناقابل اصلاح بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ناقابل اصلاح بگاڑ سے کیا مراد ہے؟ ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جس کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسرے پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور خرابیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسلام اپنے نام لیواؤں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے دیانتداری کی تلقین کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو۔ نیز جہاں دنیا و آخرت کی
فلاح حاصل کرنے والوں کی دیگر صفات بتائی گئی ہیں، وہاں یہ بھی فرمایا گیا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، یعنی اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے یعنی اپنے وعدوں سے خبردار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ آپ منصب نبوت پر سرفراز ہونے سے قبل بھی عرب کے بددیانت معاشرے میں الامین یعنی دیانت دار کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آپ کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی ان لوگوں کی امانتوں کی ادائیگی کا اہتمام فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے درپے تھے۔ اسلام نے دیانت کے مفہوم کو محض تجارتی کاروبار تک محدود نہیں رکھا، بلکہ وسعت دے کر جملہ حقوق العباد یعنی تمام حقوق جو انسانوں کے ایک دوسرے پر عائد ہیں ان کی ادائیگی کو دیانت کے دائرے میں شامل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں۔ یہ بات نوٹ کیجیے طلباء و طالبات کہ محفل میں کی جانے والی باتیں بھی امانت ہیں، یعنی ایک جگہ کوئی بات سن کر دوسری جگہ جا سنانا بھی بددیانتی میں داخل ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی تمام جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی امانتیں سمجھیں اور ان سب کو اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کو ان کا حساب دینا ہے۔ دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ناممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بددیانت بھی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان نہیں۔ یہ جو میں نے جہاں تک اب تک پڑھا ہے یہ زیادہ تر وہی حصہ ہے جو آپ کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ تھوڑا میں نے اس کو وضاحت بھی کی ہے، اب ذرا اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ محاسن کا لفظ خوبیاں اور اچھائیاں کا معنی رکھتا ہے، جبکہ اخلاق سے مراد کسی شخص کا دوسرے لوگوں کے ساتھ بات چیت اور معاملات زندگی میں اپنایا جانے والا رویہ یا طرز عمل ہے۔ چنانچہ محاسن اخلاق سے مراد کسی شخص کے طرز عمل میں موجود وہ اچھائیاں ہیں جن کی بدولت وہ خالق اور مخلوق کی نظر میں پسندیدہ اور محترم ٹھہرتا ہے۔ ان خوبیوں کی بدولت معاشرے میں امن و سلامتی کو فروغ ملتا ہے۔ ان محاسن اخلاق میں سچائی، دیانتداری، شرم و حیا اور سخاوت وغیرہ شامل ہیں۔ دیانتداری کا لفظ اردو زبان میں امانت کی درست ادائیگی اور دینداری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ دیانتداری کے مترادف الفاظ امانتداری اور ایمانداری ہیں، جن کا عام طور پر ہماری گفتگو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، نوٹ کر لیجیے اس بات کو، دین کی اصطلاح میں دیانتداری سے مراد کسی شخص کی جانب سے اپنی تمام تر معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی، پیشہ ورانہ اور دیگر ذمہ داریوں کو ان کے تمام تقاضے ادا کرتے ہوئے لگن سے سر انجام دینا ہے۔ پھر نوٹ کر لیجئے، دین کی اصطلاح میں دیانتداری سے مراد کسی شخص کی جانب سے اپنی تمام تر معاشی، معاشرتی، دینی، اخلاقی، پیشہ ورانہ اور دیگر ذمہ داریوں کو ان کے تمام تقاضے ادا کرتے ہوئے لگن کے ساتھ سر انجام دینا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن کریم میں کئی جگہ دیانتداری کے متعلق تمام انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کو رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر
سورہ النساء میں ارشاد ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ بے شک اللہ تم سب کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچا دو۔ اسی طرح دنیا و آخرت میں فلاح پانے والے مومنوں کی ایک خوبی یہ بتائی گئی ہے، سورہ مومنون میں یہ خوبی بتائی گئی ہے ایمان والوں کی کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اور وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں سے خبردار ہیں، یعنی اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کے متعلق بہت یاد رکھتے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں۔ مومنوں پر لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ خالق اور مخلوق یعنی اللہ اور اللہ کی مخلوق کی امانتیں ادا کرتے رہیں اور خیانت سے پرہیز کریں۔ سورہ الانفال میں آپ نے 9ویں جماعت میں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، کہ اے مومنو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے سے خیانت کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ اسی طرح سورہ انفال میں ہی ایک جگہ ارشاد ہے ان اللہ لا یحب الخائنین، یعنی اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا ان کے لیے عذاب الہی کا شدید خطرہ موجود ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں فرمایا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، پس جس کو امانت سونپی جائے اسے چاہیے کہ وہ امانت ادا کرے۔ اللہ کے آخری رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر دیانتداری کی تاکید اور فضیلت بیان فرمائی۔ اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کو مشورہ دے تو اسے چاہیے کہ اسے امانت سمجھے اور پوری نیک نیتی کے ساتھ اچھا مشورہ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المستشار مؤتمن، ترجمہ کیا ہے؟ جس سے مشورہ طلب کیا جائے تو اسے امانت سونپی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی محفل میں کوئی راز کی بات سننے کو مل جائے تو اسے امانت سمجھ کر سنبھال کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس بات کو آگے پہنچایا جائے اور لوگوں میں فساد مچایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے المجالس بالامانتی، کہ محفلوں میں کی جانے والی باتیں امانت ہیں۔ اسی طرح دیانتداری اختیار کرنے والے تاجروں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبری سنائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کیا ترجمہ ہے؟ سچا اور دیانتدار تاجر نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ بہت بڑا مقام ہے کہ قیامت کے دن سچا اور دیانتدار تاجر انبیاء کرام علیہم السلام اور صدیقوں یعنی انبیاء کی تصدیق کرنے والوں اور شہیدوں کے ساتھ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خیانت کا مرتکب ہو تو اس کے جواب میں بھی خیانت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ بڑی اہم بات ہے، اس پہ غور کیجئے کہ اگر کوئی شخص خیانت کا مرتکب ہو، کوئی ظلم بھی کرے تو اس کے جواب میں بھی خیانت یا ظلم کرنے سے منع فرمایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص نے اپنی امانت تمہارے پاس رکھی ہو تو اس کی امانت واپس کر دو، اور جو تم سے خیانت کرے تو تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرو۔ عزیز طلباء و طالبات، دیانتداری وہ حسن خلق ہے
جو معاشی اور معاشرتی تعلقات کی استواری کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس معاشرے میں دیانتداری کی خوبی موجود ہو وہ معاشرہ ترقی کی منزلیں بہت تیزی کے ساتھ طے کرتا ہے، اور جس معاشرے میں یہ خوبی ختم ہو جائے وہاں کاروباری معاملات بھی خراب ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ گھریلو تعلقات، لوگوں کے آپس کے معاملات بھی بہت خرابی سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اور اس خرابی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں رشتہ دار ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، دوست ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کرتے، گاہک دکانداروں تاجروں سے سودا خریدتے وقت اعتماد نہیں کرتے، اور سودے پر بھی انہیں اعتماد نہیں ہوتا۔ بار بار دیکھتے ہیں دکاندار گاہک پر اعتماد نہیں کرتے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو ان تمام نقصانات سے بچانے کے لیے ہی دیانتداری کا حکم دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی دیانتداری جیسے عظیم اخلاق کا عظیم خلق کا بے مثال مظاہرہ فرمایا، یہاں تک کہ عرب کے بددیانت معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ الامین یعنی سب سے بڑے دیانتدار کے لقب سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری سے متاثر ہو کر ہی عرب کی امیر ترین اور ممتاز خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی تھے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی قریشی ہی تھیں، اور آپ ہی کے خاندان سے تھیں، رشتہ داروں میں سے تھیں، اور مکہ ہی کی رہنے والی تھیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال تجارت کی فروخت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاہدہ فرمایا، اور اس معاہدے کے مکمل ہونے کے بعد یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات کے حوالے سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے انہیں بہت کچھ بتایا، جس سے وہ متاثر ہوئیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو خود سے ہی قبول کرنے کا اعلان نہیں فرمایا، بلکہ اپنے چچا حضرت ابو طالب سے پوچھا، ان کی اجازت مانگی، انہوں نے اجازت دی، یعنی ان سے بلکہ اجازت کیا مانگی، انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے، اس میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس میں حضرت ابو طالب نے انہیں اجازت دی۔ لوگ اپنی امانتیں بے دھڑک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں یہ خدمات بغیر کسی مفاد کے فراہم کرتے تھے۔ ابھی جہاں میں نے اجازت کے حوالے سے بات کی، تو اس وقت یاد رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منصب نبوت کا اعلان آپ کا نہیں ہوا تھا، اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ آپ اپنے چچا ابو طالب کے چونکہ گھر میں ہی پلے تھے، تو ہر معاملے میں ان سے مشورہ، ان کی رہنمائی اور ان کی اجازت پسند فرماتے تھے آپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احساس دیانت کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت مدینہ کا حکم ملا تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہی فکر لاحق تھی کہ کس طرح امانتیں ان کے مالکان تک پہنچائی جائیں، حالانکہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے درپے تھے۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کہ امانتیں ان کے مالکان تک پہنچا کر مدینہ تشریف لائیں۔
اسلام وہ دین کامل ہے جس نے دیانتداری کو محض کاروباری معاملات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس اخلاقی قدر کو اتنی وسعت دی کہ تمام حقوق العباد اور تمام معاشی اور معاشرتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کو بھی دیانتداری میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ ان کی مادی اور روحانی ضروریات کو پورا کرنے کا بہترین انتظام بھی فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسمانی لحاظ سے بے پناہ نعمتیں عطا فرمائیں اور ان کے ساتھ ساتھ روحانی تربیت اور رہنمائی کے لیے بھی دین حق عطا فرمایا۔ مسلمانوں کو خاص طور پر اور تمام انسانوں کو عام طور پر تلقین فرمائی گئی کہ وہ اپنی تمام تر جسمانی اور دماغی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ امانتیں سمجھیں اور انہیں اس احساس کے ساتھ استعمال کریں کہ ایک روز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور ان امانتوں کے حوالے سے حساب دینا ہے، چنانچہ انہیں ضائع کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس کے علاوہ دین اسلام کی صورت میں جو امانت ہمیں ملی ہے اس پر خود عمل پیرا ہونا اور باقی دنیا تک اس آفاقی دستور حیات کو پہنچانا، یہ ہمارے بنیادی فرائض میں شامل ہے۔ اللہ کی اس امانت کے متعلق سورہ الاحزاب میں فرمان الہی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے اس امانت کو یعنی آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا، لیکن سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، دیانتداری کی فرضیت و اہمیت کے پیش نظر یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دین اور ایمان کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے تمام فرائض کو دیانتداری سے ادا کریں۔ ہم کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں۔ آپ اور میں اگر سوچیں، آپ طالب علم ہیں اور میں استاد ہوں، طالب علم کی حیثیت سے آپ کی دیانتداری یہ ہے کہ آپ اپنے تمام اسباق پوری توجہ، لگن اور محنت کے ساتھ پوری اپنی صلاحیتیں صرف کر کے اساتذہ کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھ کر اور اساتذہ کے اسباق کو، ان کی باتوں کو پوری توجہ سے سن کر انہیں اسباق کو تیار کریں اور ان کو اپنائیں۔ اسی طرح استاد کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے کہ آپ کی دنیا و آخرت کی بھلائی چاہوں اور جو آپ کے اسباق ہیں وہ آپ کو حتی المقدور سمجھانے کے لیے اپنی پوری کوششیں اور توانائیاں صرف کروں تاکہ دنیاوی اور اخروی کامیابی کا حصول ممکن ہو سکے، ورنہ ایمان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا نعوذ باللہ اندیشہ موجود ہے۔ دیانت کی اس تعریف کے پیش نظر ممکن نہیں کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور بددیانت بھی ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اسی طرح مسند احمد میں ہے، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، جس میں دیانت نہیں اس میں ایمان ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی مخلوق تک ہمیں یہ دین پہنچانے کی خیر سے توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے چینل سبسکرائب، اور اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا اور بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے تو لائک کا بٹن بھی پریس کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔